ہمارے پاس جو ٹاپک ہے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے اس کا تعلق نماز سے ہے. اس کا نام میں نے رکھا ہے احکام و آداب معراج بندگی. نماز کے مسائل پر چونکہ آپ سے بات ہونی ہے لہذا یوں سمجھ لیجیے کہ ویسے تو ہمارا جو ٹاپک ہے آپ لوگوں کے ساتھ خالصتاً وہ ہے فقہ، اور فقہ موضوع پر آپ سے بات ہونی ہے. ایک بات جو ابتدا میں نہایت ہی ضروری سمجھتا ہوں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا وہ یہ ہے کہ عبادتوں کو ہم جب بھی ڈسکس کرتے ہیں، جب بھی عبادت پر بات ہوتی ہے تو دو مرحلوں میں بات ہونا ضروری ہے. پہلے مرحلہ ہے صحت عبادت، پہلا مرحلہ ہے صحت عبادت اور دوسرا مرحلہ ہے قبولیت عبادت. غلام رضا روحانی. پہلا مرحلہ ہے صحت عبادت اور دوسرا مرحلہ ہے قبولیت عبادت. صحت عبادت کا مطلب کیا ہے؟ صحت عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جو عبادت ہم انجام دے رہے ہیں، میرے خیال میں اگر آپ اتنا سارا لکھیں گے تو میں نہیں بول پاؤں گا. آپ صرف ہیڈز لکھیں، ہاں تو صرف صحت عبادت لکھ دیا آپ نے کافی. اب سمجھ لیں پہلے کیا مطلب ہے اس کا. صحت عبادت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عبادت جس کو آپ انجام دے رہے ہیں وہ صحیح تو ہو. کس انداز سے اس کو انجام دینا ہے؟ مثال کے طور پر آپ لوگ چائے بناتے ہیں. اب چائے میں آپ کو جو ہے وہ دو تین چیزوں کا استعمال کرنا ہے. پانی کا استعمال کرنا ہے، پتی کا استعمال کرنا ہے، شکر کا استعمال کرنا ہے، دودھ کا استعمال کرنا ہے. وہی انگریڈینٹس آپ کے پاس ہوں، یہی پانی ہے، پتی ہے، شکر ہے، ہر ایک کے پاس ہوتی ہے. فرض کرنے کے آپ پتیلے میں جو ہے وہ پانی نہ ڈالیں، پہلے پتی ڈال دیں، چولہا جل رہا، کیا حشر ہوگا اس چائے کا؟ حالانکہ بہترین پتی تھی اور 5 منٹ تک جو ہے وہ خالی پتیلے میں آپ نے پتی ڈال کے رکھی، چولہے کے جلتے رہی، وہ جل چکی، اس کے بعد نے پانی ڈالا، بنے گی چائے. لیکن یہی کام الٹ دیا ہوتا، پہلے پانی ڈالا ہوتا، پانی کھول گیا ہوتا، اس کے بعد اس میں پتی ڈالی ہوتی، بہترین چائے بن جاتی. تو کسی بھی چیز کو صحیح کرنا یہ سوچ کر کہ اللہ ماننے والا ہے، اللہ سمجھنے والا ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، تو بس وہ حقیقی خدا یہ مجازی خدا. کبھی مجازی خدا کو والی چائے پلائیں کہ جس میں پانی بعد میں ڈالا ہو اور پتی پہلے ڈالی ہو، پھر کہیں کہ شوہر بہت پیار کرنے والا، تو نہیں چلے گا نا. وہ چائے پیار کرنے والا ہے کہ نہیں، وہ چائے تو چائے نہیں بنی، وہ کچھ اور ہی چیز بن گئی. تو خدا کی بارگاہ میں بھی جب عبادت کو پیش کرنا ہے تو وہی عبادت پیش کرنی جو اس نے مانگی ہے، جو اس نے چاہی ہے. ہم اپنی مرضی سے عبادت کو غلط سلط انجام دیں یہ سوچ کر کہ وہ قبول کرنے والا، وہ رحیم ہے، بڑا کریم ہے، تو ایسے نہیں چلتا. جو طریقہ کار ہے اسی طریقہ کار کے مطابق عبادت کو انجام دینا ہے. یہ ہے صحت عبادت، اور اس کو ہم فقہ میں اسٹڈی کرتے ہیں. یعنی علم فقہ کا جو ہائیسٹ اپروچ ہے وہ ہے عبادت کی صحت، کہ آپ کی عبادت صحیح ہو جائے. لیکن صحیح ہونے کے بعد آیا وہ عبادت قبول بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، علم فقہ اس کا فیصلہ نہیں کرے گا. وہ فیصلہ پھر آپ کا ضمیر کرے گا، وہ فیصلہ آپ کا عرفان کرے گا، وہ فیصلہ آپ کی معرفت کرے گی کہ، اور وہ فیصلہ آپ کا خلوص کرے گا، یا پروردگار کی رحمت وہ فیصلہ کرے گی کہ اس عبادت کو میں نے قبول کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا، یہ عبادت قابل قبول ہے بھی یا قابل قبول نہیں ہے.